بابرکت مہینہ آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بتایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف امت محمدیہ میں رائج نہیں رہا، بلکہ یہ ایسا اچھا عمل ہے، ایسا نیک عمل ہے کہ جس کو اللہ نے ہر امت کے اندر فرض قرار دیا تھا۔ ہر نبی کی شریعت کے اندر روزہ کسی نہ کسی طرح موجود رہا ہے، اور فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، روزے کا حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ انسان کے اندر اللہ کا خوف تقوی کس طرح آتا ہے؟ انسان کے سامنے ساری اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، گھر کے اندر سب کچھ پڑا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی، مشروبات پڑے ہوتے ہیں، کھانا بھی میسر ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان اللہ سے ڈر کر وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ انسان کلی کرتا ہے، غسل کرتا ہے، منہ کے اندر پانی ہے، منہ کے اندر پانی لے کر جاتا ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ کہیں حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ یہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے۔ جب پورا مہینہ تمہاری پریکٹس ہو جائے گی، تم اللہ کے حکم کی اطاعت کے اندر حلال کو بھی استعمال نہیں کرو گے، تو سال کے 12 مہینے جو باقی 11 مہینے ہیں ان کے اندر حرام مال کس طرح کھاؤ گے؟ پھر تمہارے اندر اللہ جل شانہ کا تقویٰ پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا کہ جس رب نے ہمیں اس مہینے کے اندر حلال کھانے سے روک دیا تھا، کچھ وقت کے لیے ہم حلال کھانے سے روکے رہے، اس رب کی نافرمانی کیسے کریں اور حرام کیسے کریں؟ تو بہت ساری چیزوں کے اندر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور انسان اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، فرمایا جب رمضان کا پاک مہینہ آتا ہے تو اللہ جل شانہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی گزریں گے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جل شانہ باب الریان کو بھی کھول دیتا ہے، اور وہ جنت جس کو سارا سال سجایا جاتا ہے، پورے 11 ماہ جس کی تیاری کی جاتی ہے، جس کو سجایا جاتا ہے، جس کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو 11 ماہ تک مسلسل سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ وہ جنت جو اتنی نظیف ہے، خوبصورت ہے، جس کے اندر گرد نہیں اڑتی بلکہ وہاں کستوری اڑتی ہے، جس کے اندر شہد ہے، اللہ جل شانہ کوثر و سلسبیل رکھا ہے، جس کے موتی ہیں اور جس کے اندر زمرد لگائے گئے ہیں، اتنی خوبصورت نظیف جنت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ جس کی تعریف کی ہے، اس جنت کو حدیث پاک کے اندر 11 ماہ تک سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کے اندر صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، اور جب رمضان مبارک کا پاک مہینہ آتا ہے تو اللہ اس جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں اس امت پر